عمران ریاض خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم عمران. وعلیکم السلام. جی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں آج آپ لوگوں کی عمران خان صاحب سے, اس میں کیا ان کا موڈ ہے, کیا وہ کہہ رہے تھے, وہ کیا ان کے سینٹیمنٹ ہے, تھوڑا شیئر کریں ہمارے ساتھ. اگر ہم کوشش کریں بہتر طریقے سے. جی اب کہیے عمران بھائی. مجیب الرحمان شامی صاحب بھی تھے اور سہیل وڈائچ صاحب بھی تھے, عدنان عادل تھے اور کچھ اور سینئر جرنلسٹ بھی تھے وہاں پہ. صحیح ہے. یہ ملاقات ہوئی ہے, اس میں یہ دونوں لوگ بہت زیادہ انسسٹ کر رہے تھے مجیب الرحمان شامی صاحب اور سہیل وڈائچ صاحب کے فوج کے کردار کے اوپر آپ ضرور کوئی اس وقت رول ادا کریں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقبولیت میراث دے دی ہے. اور جو طاقت آپ کو اس وقت میسر ہے پاکستان میں, آپ پاکستان میں جو فوج کا کردار ہے اس کے حوالے سے اگر اب کچھ نہ کر سکے تو پھر کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. تو اس پہ باقی ساری پارٹیوں سے آپ بات چیت کریں. جب انہوں نے کافی عمران خان صاحب کو کہا تو انہوں نے کہا دیکھیں میں یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہوں, اور 3 چیزوں پہ انہوں نے کہا کہ یہ 3 چیزیں کوئی پوری نہیں ہے, ان کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں. ایک الیکٹورل ریفارمز ہم پہلے دن سے کر رہے, آ جائیں آ کے بیٹھے وہ کریں ہمارے ساتھ, ٹائم طے کر لیں الیکشن کا اور ہمارے ساتھ ریفارمز کر لیں الیکشن کی. دوسرا معیشت کے اوپر ہم لوگ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہے کہ ٹھیک ہے اس پہ بھی رستہ نکالیں, پاکستان بہت برے حالات سے گزر رہا ہے تو ایک سسٹم بنا لیتے ہیں اس کے مطابق چلیں. اور تیسرا عمران خان صاحب نے ان سے کہا کہ جو فوج کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہونا چاہیے, اور وہ بڑی لمبی ڈسکشن ہوئی کہ جناب جو موسٹ سینئر آدمی ہو وہ آٹو کے اوپر آ کے آرمی چیف لگ جائے, یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو تھا, اور کس طریقے سے تعیناتی ہونی چاہیے, ایکسٹینشن کا جو باب ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے, ان کی پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس ہونا چاہیے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم جب کبھی ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ سب سے پہلے ہم چوری کیا NRO کی بات کرتے ہیں. ہم نے جب کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ بھی طے کرنے کی کوشش کی, میں ابھی تیار ہوں, ہم یہ کر سکتے ہیں اور ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے کیسز, ہمارا NRO اور ہمارا احتساب, ان چیزوں کے اوپر سب سے پہلے آپ کریں. وہ کہتے ہیں جی اس کے اوپر اگر یہ والی حرکت نہ کریں تو یہ اہم ترین پاکستان کے جو معاملے ہیں ان کے اوپر میں بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, الیکشن کی ڈیٹ دیں اور آج بیٹھ کے بات کریں. اچھا عمران, اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا تو آپ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے بذات خود؟ جی میں وہیں تھا. تو یہ جو باتیں آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی جب ملاقاتیں خان صاحب کے ساتھ ہوتی رہی ہیں, وہ میرے خیال میں ان کے جنرل سیکرٹری اسد عمر ہوں, فواد چوہدری صاحب ہوں, شاہمود قریشی صاحب ہوں, وہ تو ہمیشہ انہوں نے پبلکلی بھی کہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں ریفارمز کے حوالے سے, لیکن اس سے پہلے ہم الیکشن ڈیٹ دیں. باقی یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اصل مسئلہ تو وہی آ جاتا ہے, وہ کرپشن کیسز کا, تو وہ دوسری سائڈ سے وہ اس کے اوپر وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ بات تو ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی تھا سب, وہاں پہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی تھا کہ آپ جیسے ہی یہ کہیں گے نا کہ فوج کے کردار کے اوپر اور یہ کرو اور وہ کرو, تو وہ دوبارہ سے جتنے ایلیمنٹ اپنے آپ کو نیوٹرل کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت وہ پھر سے متحرک ہو جائیں گے, اور اس کا فائدہ وہ پولیٹیکل پارٹی دوبارہ بلیک میل کر کے اٹھائی. یعنی ان کی یہ کوئی نیت نہیں ہے کہ وہ اداروں کے کردار کو آئین کے دائرہ کار کے اندر لے کر آئے, ان کا یہ ارادہ بالکل نہیں ہے. وہ صرف اس کو پریشر ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں, خاص طور پہ نون لیگ اور ٹی ایک پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں ان الفاظ کو یا اس قسم کی باتوں کو, اور وہ دوبارہ سے پھر ایک نئی ڈیل کر دیں گے. پھر سے جب یعنی آپ ایکسٹینشن کے خلاف بات کریں گے, جب آپ بات کریں گے کہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے آرگنائز طریقے تو پھر آواز ڈسٹارٹ ہو رہی ہے عمران ریاض صاحب کی. لیکن بہرحال وہ جو یہ ایک وہاں جو گفتگو ہے بڑی فیسنیٹنگ بات ہے کاشف صاحب, یہ اس کے اس لیول پہ آ کے. اچھا کیا پیغام یہ بات ہوئی ہے جو ہماری بھی جو کل ملاقات ہوئی اس میں بھی یہ موضوع زیر بحث اسی انداز سے انہی لائنز پہ زیر بحث آیا تھا کہ ہاں, تو یہ ایک جو بگر ایک کنسنسس کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت خان صاحب کر سکتے ہیں, وہ اتنے پاپولر ہیں, وہ کسی بھی سپورٹ کے بغیر ووٹ جیت کے آئے ہیں, کہ سیٹیں جیت کے آئے ہیں. دیکھیں دو چیزیں جو, ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا کردار, اپوائنٹمنٹ سکسٹینس, اور دوسرا معیشت. یہ اس سے پہلے بھی ہم انہی لائنز پہ بات کر رہے تھے. دیکھیں یہ اب میرا خیال ہے, میرا جب یہ اگین میرا یہ خیال تھا کہ جب مسلم لیگ نون یہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کر نکلی, پارٹی تو ہمیشہ سے کہتے ہیں ہم تو ویسے ہی ڈسے ہوئے ہیں تاریخی طور پر. اب عمران خان کے صاحب کے بعد یہ ہو گیا تھا کہ شاید سب پارٹیاں مل کر اس چیز پر کوئی کنسنسس کر لیں کہ کردار کیا ہوگا, کوئی ادھر نہیں جائے گا, وہ ادھر اس طرف نہیں آئیں گے, اپنی ڈومین. دیکھیں فوج ضروری ہے,
فوج کا سیاسی کردار ضروری نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جس پارٹی کو موقع ملا اس نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے کسی طرح کرسی میں لے لوں. دوسرا معیشت، اس کے اوپر اگریمنٹ تو ہونا چاہیے سب کا، لیکن دوسرا معیشت جو سب سے امپورٹنٹ میرا خیال ہے اس ملک کا ایشو ہے کہ آپ نے کب تک، اس سے پہلے میڈیا کے کردار پہ ارشد صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی تھی. اب میڈیا کیا کر رہا ہے یا ہم کیا کرتے ہیں اور معیشت کا مسئلہ کیا ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کوشش کرتی ہے کہ اس ایشو پہ میں سیاست کروں. مہنگائی ہو گئی، پیٹرول 10 روپے مہنگا ہو گیا. جو پیٹرول بم تھا آج ملک کو بچانے کی کوشش ہے، جو کل پیٹرول بم تھا وہ آج ملک بچانے کی کوشش ہے. اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اس ایشو پہ سیاست ہوتی ہے. سب کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے بعد جائیں گے، آئی ایم ایف کی کچھ کنڈیشنالٹیز ہیں. کوئی نہیں بتاتا لوگوں کو جا کے کہ یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے. وہ کہتے ہیں یعنی اس حد تک آ گئے آخر میں کہ جناب ہم تو نہیں کرنا چاہتے تھے، عمران خان ڈیل ہی غلط کر کے آئے. اور پھر اسی سانچ میں مفتاح اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ میں کرنا تو چاہتا ہوں لیکن ہم تو اس چیز کو ایک سال مزید آگے چلانا چاہتے ہیں اسی پروگرام کو. یعنی اتنا برا پروگرام ہے تو آپ ایک سال مزید اس کو کیوں چلانا چاہ رہے ہیں آگے؟ یہ آگے پبلک میں نہیں کہہ سکتے. سو معیشت پر کہیں نہ کہیں یہ کنسنسس کرنا پڑے گا کہ کس لائن کی آگے کراس کرنی ہے، کون سی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.